السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بھائی میں 2-3 دن بڑا مصروف رہا، اور آپ کو ذرا سا میں یہ بتا دوں کہ آئندہ آنے والے کچھ دن میں مصروف رہوں گا۔ اگر میرا ویلاگ آ جائے تو خوش رہیے گا، نہ آئے تب بھی خوش رہیے گا، لیکن یہ کہ میں تقریباً کوئی 10-15 دن بہت بزی رہوں گا، بہت زیادہ، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو ویلاگ تیار کر سکوں۔ بہرحال آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے جو میرا پچھلا ویلاگ تھا اس کو بہت زیادہ سراہا، پسند کیا، اور آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ۔ ایک صاحب نے کہا کہ جی وہ ہندو ہیں ہمارے بھائی، کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم سبھی تمہیں دے دیں، ہمارا کیا؟ نہیں بھائی، ہم نے ایسا نہیں کہا، آپ ہمیں کیا دے دیں، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تشتری میں رکھ کے کشمیر، جوناگڑھ، مناورا، حیدرآباد دکن، رامپور، بھوپال، نواب چھتاری کا جو تھا علی گڑھ میں چھتاری، اور کیا نام ہے، لوہاری، ٹونک، یہ تو آپ دے دیں پاکستان کو۔ اور بنگلہ دیش کچھ علاقوں پہ کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش ہے، تو بیچارے وہ ہمارے غریب بھائی ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں کسی سے، چونکہ پاکستانی تو 1 منٹ میں لڑ پڑتے ہیں۔ ہمارے بنگلہ دیشی بھائی بہت پیارے ہیں، وی ریئلی لو دیم، اور ان کا جو علاقہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیجئے۔ نیپال کا کلیم ہے کہ دارجلنگ ان کا ہے، تو دارجلنگ نیپال کو دے دیجئے بھائی، اور اس کے علاوہ جو چائنا کا کچھ کلیم ہے وہ چائنا کو دے دیجئے۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، نہ ہم لڑنے کے موڈ میں، نہ کسی کے۔ بہرحال مودی نے جو ہے 56 کے سینے کے ساتھ لاہور کہہ رہا ہوں، لال قلعہ دلی پہ جو کھڑے ہو کے تقریر کی۔ تو بھائی ذرا مجھے یہ بتا دیں، یہ جو دلی کا لال قلعہ ہے یہ کیا ہندوؤں نے بنایا تھا یا مسلمانوں کی یادگار ہے؟ یہ بتا دیں۔ آج آپ کہتے ہیں، میں اس وقت صرف بی جے پی RSS کے پلوں کو، کتوں کو میں مخاطب ہوں، کیونکہ انہوں نے ہندوستان میں آگ لگا رکھی ہے۔ آج ہم بھی ہندوستانی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی ہندوستانی ہیں، سب ہندوستانی ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا مسلمان یہ قبول نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں آگ لگے، لیکن آج جو بھی آگ لگی ہے ان RSS کے پلوں کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ تاج محل بھی مسلمانوں کی یادگار ہے، اس سے آپ کتنا ارب روپیہ کما رہے ہو سال کا؟ نہیں ہے تو تاج محل ہمیں دے دو، ہم کما لیں گے، ہم ٹورسٹ کو بلا لیں گے، ہیں؟ نہیں تم سے چل رہا تاج محل؟ مسلمانوں کی عمارتیں تمہیں اگر اتنی دکھ رہی ہیں تو ایسا کرو، ہمیں دے دو مسلمانوں کو، ہم چلا لیں گے اس کو، ہمارے ہینڈ اوور کرو، تاج محل ہمیں دو، لال قلعہ ہمیں دو۔ تم تو خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے پہنچ گئے تھے، وہ ہمیں دو، ہم وہ بھی صحیح کرا لیں گے۔ تو بھائی آپ کا تو سوال کا جواب یہ رہا۔ اب آ جائیں تھوڑی سی پالیٹکس کی طرف۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی آپ زیب صاحب بہت غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا کرتے ہیں ذرا بتا دیجئے۔ کہنے لگا آپ اتنے پڑھے لکھے اور تعلیمی یافتہ، آپ کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا یہ جو آپ کھڈی کہتے ہو۔ تو میں نے کہا بھائی جس لفظ سے دشمن کو آگ لگے، جس بات سے دشمن کو آگ لگے، ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، چاہے وہ غلط ہوں یا اچھے ہوں یا کچھ بھی ہو۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ انگریزی میں آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ٹوائلٹ؟ واش روم کیا چیز ہے یہ بتا دیں، یا ٹوائلٹ کیا چیز ہے؟ مجھے خالی یہ بتا دیں۔ بھئی جہاں پہ آپ حاجت کے لیے جاتے ہیں، رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، اس ایک کمپاؤنڈ کو، اس علاقے کو آپ کیا کہتے ہو؟ ٹوائلٹ، لیبارٹری، واش روم انگلش میں۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اتنی پیاری زبان اردو ہمیں دی ہے، تو ہمیں کیا پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ جو ہم جو بولیں؟ اور دوسری بات یہ، اردو زبان
بر صغیر پاک و ہند میں سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ کو کھڈی اتنا برا لگ رہا ہے تو کاکوس کہہ دوں، سنڈاس کہہ دوں، پخانہ گاہ کہہ دوں، کیا کہہ دوں بولو؟ آپ بتاؤ، استنجا خانہ کہہ دوں، بیت الخلا کہہ دوں، کیا کہوں؟ کون سی زبان کا لفظ بولوں بولو؟ ہے تو وہی بات نا۔ ذرا کھڈی سے یہ کہ تمہیں ذرا کھڑک کر کے دل پہ لگتا ہے اردو کا لفظ صحیح کا، کھڈی، کھڈی ہے تمہاری ایسی کی تیسی، کھڈی تو ہے نہیں تمہارے علاقے میں۔ اور چلو پاکستان سے بات کرنے، چلیں جی تھوڑا سا سیاست کی طرف آ جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھنوٹ ہو گیا ہے مودی سے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ بلا لیا ہے زیلنسکی، اور تمام یورپین کنٹریز جو ہیں وہ جا رہی ہیں، اور ان کا یہی رونا دھونا ہے۔ زیلنسکی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں کسی بھی قیمت پہ رشیا کو کچھ بھی نہیں دوں گا، چاہے رشیا کچھ بھی کر لے، اور وہاں پہ لڑائی پڑ گئی ہے زبردست۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کل جو پوٹن نے ملاقات کی تھی 15 تاریخ کو، وہ اصلی پوٹن نہیں تھا، کوئی نقلی پوٹن تھا، اس کی کاپی بن کے آ گئی ہے۔ یہ بھی بات چل رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ جی پوٹن ہنستا ہے تو اس کے یہاں گڈھا پڑتا ہے گال کے اوپر، ادھر جس کو ڈمپل کہتے ہیں، اور پوٹن کا ایک ہاتھ جو ہے کسی حادثے میں خراب ہو گیا تھا تو وہ زیادہ اپنا استعمال نہیں کرتا، ایک ہاتھ بس دوسرا ہی ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب ہندوستان پر مزید پابندیاں لگانے جا رہا ہے ٹرمپ، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جو ہے چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ ایک خبر اور آئی ہے کہ بھائی یہ جو ہے چائنا جو ہے وہ اپنے کچھ سفراء کو جو ہے وہ ہندوستان بھیج رہا ہے، اور ہندوستان کے جو مودی صاحب ہیں وہ تشریف لے جا رہے ہیں 31 اگست کو، اور اتفاق سے وہیں پر جنرل حافظ فیلڈ مارشل منیر صاحب بھی موجود ہوں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی اب ہندوستان جو ہے بہت زیادہ پنگے لے رہا ہے پاکستان میں۔ خیر کوئی بات نہیں، جہاں ہم اتنا نپٹے اس سے بھی نپٹ لیں گے، یہ کیا بات ہے، انشاءاللہ نپٹ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ تمہیں ہم بتانا پڑے گا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہی بس جناب کچھ خبریں تھیں میرے پاس آج کی جو میں کہنا چاہ رہا تھا، اور بس آپ سے تمام لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس ضرور چھوڑا کریں۔ اب دیکھو نا اس ہندو بھائی نے کمنٹس چھوڑا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس کا کمنٹ سننے کے بعد، تو میں نے جواب بھی دیا فوری طور پہ۔ تو جواب دینا میرا فرض بن جاتا ہے نا، پھر ایسی تو بات نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوستانی میڈیا جو ہے، جو بیچارے جن کو علم نہیں ہے کہ پارٹیشن کیوں ہوا تھا، کیا وجوہات تھیں، کیا سلسلے تھے، کچھ ایسے لوگوں کو پاکستان سے لے لیتے ہیں اپنے لائن میں، اور پھر ان سے جو ہے وہ سوال جواب کرتے ہیں۔ تو بات یہ بھائی کہ میں پاکستانیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نہ جایا کریں جب اگر آپ کو پتہ نہیں ہے پوری ہسٹری کو۔ وہ کہنے کہ جی دیکھیں جناح نے کیا فائدہ ہوا، یہ ہو گیا، وہ وہاں پہ وہ کتے کا بچہ، وہ جاوید اختر ہے کیا نام ہے، وہ گانے لکھتا ہے، وہ میراثی بھنڈوا، بھانڈ ایک نمبر کا بھنڈوا، وہ بکواس کر رہا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس وہ لوگ جایا کریں جو ان کی جو ہے نا، ان کی چمڑی جو ہے ادھیڑ دیا کریں، ان کی کھال الگ کر دیا کریں، وہ لوگ جایا کریں ان کے چینلوں پہ۔ اور وہ بڑا پھول رہا ہے وہ آج کل، وہ بخشی، وہ پکائے کا بخشی ہے، سسرا بخشش دیا ہوا ہمارا، ہم نے بخشش میں دیا، لے جا۔ سالے کا منہ کیسا ہے، دیکھا کبھی آپ نے؟ نیولے جیسا منہ ہے، مونچھ ہے ایسی رکھ لی ہے جیسے بڑا بھاری کوئی کرنیل جرنیل ہو ہے۔ وہ کرنیل نہیں، وہ جرنیل نہیں ہے۔ چلے جی بس یہی میں آج کہہ رہا تھا،
تھوڑی سی ان کی کھنچائی کرتا رہوں تو میرے کو دل کو سکون میسر رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہندوستان میں بڑا برا حال کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ ان کو ہم چین سے ہم بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا لیاقت علی اور نہرو کے درمیان، اس کو کہتے ہیں نہرو لیاقت پیکٹ۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ پیکٹ نہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، نہ پاکستان میں ہندوؤں کو کوئی تکلیف پہنچائے گا۔ ہم تو اپنی زبان پر قائم ہیں، آج تک ہمارے ہاں کوئی پاکستانی دکھی نہیں ہے، کوئی پاکستانی ہندو دکھی نہیں ہے۔ جہاں سارے مسلمان دکھی ہیں، جس طریقے سے روزی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ویسے وہ بھی ہیں، ہمارا کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان میں اسپیشلی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ تو جی پنکچر لگانے والے ہیں، یہ تو موچی ہیں جوتا کاٹنے والے۔ تو آج دیکھ لیں وہ جوتا جو کاٹتے تھے، آج ان کی بڑی بڑی فیکٹری ہیں جوتوں کی، لاکھوں ملین ٹریلینز زر مبادلہ لے کے آ رہا ہے ہندوستان کے لیے۔ تم کہتے تھے جی یہ گوشت والے کسائی ہیں، تو آج ساری گاؤں ماتا کو تمہارے ہندو کسائی کاٹ رہے ہیں۔ مسلمان تو کر ہی نہیں رہے ایکسپورٹ، جتنے بھی بڑے بڑے گوشت کے ہیں ساری گاؤں ماتا ہندو کاٹ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، ہندوؤں مر جاؤ ڈوب کے، تمہاری گاؤں ماتا کو تمہارے ہندو کاٹ رہے ہیں، ہم تو کاٹ ہی نہیں رہے۔ ہم تو بھینس کا بچہ کاٹتے ہیں، وہ کالا کالا ہوتا ہے نا، وہ کاٹتے ہیں ہم تو۔ اب بھیا بتاؤ، تم گائے کاٹ رہے ہو، ہم بھینس کا بچہ کاٹ رہے ہیں۔ چلو بھیا تم بھی خوش ہم بھی خوش، بھیا لڑائی معاف کرو، چلو آ جاؤ، آؤ میرے بچوں آؤ، میں تمہیں ابدالی سے ملاؤں، تمہیں غزالی سے ملاؤں، تمہیں جو ہے شاہین سے ملاؤں، تمہیں فتح سے ملاؤں، آؤ آؤ ابھینندن، ہم تمہیں چائے پلائیں۔ اوکے مجھے اجازت دیجیے گا، پر اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی فوج، افواج پاکستان آئندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔